بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں مجاہد رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، یوکرین اور رشیا کے درمیان ہونے والی جو لڑائی ہے، جس طریقے سے رشیا نے یوکرین کے اوپر ایک حملہ کیا ہے، اور اسی حملے کی صورتحال میں آج چھٹا دن ہے جو کہ یوکرین کے اوپر گزر رہا ہے۔ تو ناظرین، اگر دیکھا جائے تو پچھلے 5 روز کے درمیان بہت زیادہ نقصان یوکرین کو اٹھانا پڑا ہے رشیا کے حملے کی جانب سے، اور چھٹے روز کو اگر دیکھا جائے تو اسی صورتحال میں ایک مذاکرات، ایک ڈائلاگ سٹارٹ ہوئے تھے جو کہ کل سے سٹارٹ ہوئے تھے اور آج تک جاری رہے ہیں، لیکن ان مذاکرات یا ڈائلاگ کا کوئی حل یا کوئی سلوشن سامنے نظر نہیں آیا، جس کے نتیجے میں روس نے اپنی پیش قدمی جو ہے وہ آگے کی جانب جاری رکھی ہوئی ہے، اور وہ کام زیادہ سے زیادہ آگے علاقوں پہ کنٹرول کرنا شروع کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ علاقے کنٹرول کر رہے ہیں۔ اسی صورتحال میں تناظر میں دیکھا جائے تو جنگ کے جو چھٹے دن کی اپڈیٹ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ روسی ٹینکوں اور دیگر گاڑیوں نے 40 میل کا ایک قافلہ بنایا جو کہ یوکرین کے دارالحکومت حکومت یعنی کہ جو کیپٹل ہے یوکرین کا، کیف، اس کے اوپر حملہ کرنے جا رہے تھے، اور اس کو پہلے خوفزدہ کیا اور اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، اور کچھ جو صورتحال ہے انہوں نے علاقے جو ہیں، جو کچھ حصے ہیں ان کی جو باؤنڈریز ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر اے پی کی رپورٹ دیکھی جائے، غیر ملکی خبر رساں ادارہ ہے اے پی، اس کی اگر رپورٹ دیکھی جائے تو اس کے مطابق یوکرین اور روس کے درمیان جو پچھلے 5 گھنٹے سے جو مذاکرات جاری تھے، جو بات چیت ہو رہی تھی، اس کے دوران بھی لڑائی میں کوئی وقفہ نہیں آیا تھا۔ جو دونوں فریقین ہیں انہوں نے جو اپنے پوائنٹس تھا یا جو ایجنڈے تھے وہ لے کر آئے تھے، لیکن اس کے اوپر انہوں نے بحث و مباحثہ کیا، اور اسی کی صورتحال میں بھی پھر بھی انہوں نے جو جنگ کی صورتحال ہے، جو جنگ کی کیفیت ہے وہ نہیں روکی تھی۔ تو یوکرین کا جو صدر ہیں انہوں نے ایک ویڈیو خطاب جو فیس بک پہ ڈالا ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ یوکرین جتنے بھی حملے کر رہا ہے وہ یوکرین کو، روس جو جتنے بھی حملے کر رہا ہے وہ یوکرین کو دباؤ میں لانے کے لیے کر رہا ہے کہ ہم اپنے مقصد سے ریٹریٹ کریں اور ان کی بات کو مانیں۔ تو ان کے صدر کا یہی کہنا تھا کہ وہ ان کی بات تب تک نہیں مانیں گے جب تک ان کے اوپر حملے نہ روکے جائیں یا کوئی ڈائلاگ کے ذریعے کوئی بھی بات سامنے نہ آئے۔ یوکرینی صدر جو تھے وہ انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ جو کیف کا ایک علاقہ ہے، جو کیپٹل ہے یوکرین کا، وہ ایک اہم ہدف ہو سکتا ہے رشیا کی جانب سے، اور جو ان کا کیپٹل ہے اس کا دفاع کرنے کی بھرپور وہ کوشش کریں گے، اور اسی حوالے سے انہوں نے جو کیف کی ذمہ داری ہے وہ ایک نئے سربراہ کو دی ہے، ایک نئے کمانڈر کو دی ہے، جو پچھلا کمانڈر تھا اس کو ریموو کیا ہے، ہٹایا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک نئے کمانڈر کو اس کی ذمہ داری دی ہے۔ تو ناظرین، یہ کچھ صورتحال چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اگر دیکھا جائے کیف کے ساتھ ساتھ جو دوسرا علاقہ ہے وہ ہے خرسون کا۔ جو رشیا کی افواج ہے، رشیا کی فوج ہے، وہ خرسون میں بھی دیکھی جا رہی ہے، پہنچ گئی ہے۔ اپنے فیس بک پیغام میں ان کے جب میئر ہے، خرسون کا جو میئر ہے، اس نے یہ بات واضح کی ہے کہ جو رشیا کی فوج ہے وہ یوکرین کے جنوبی شہر خرسون میں پہنچ گئی ہے، اور جو ماسکو کے زیر کنٹرول کرائمیا کے قریب واقع ہے، اور روسی افواج شہر کے مضافاتی علاقوں میں چوکیاں بنا کر بیٹھ گئے ہیں اور اس کے اوپر حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ جنگ بندی کے لیے کچھ مذاکرات کیے گئے تھے، جس سے بارے میں آپ کو تھوڑا سا پہلے آگاہ کیا تھا۔ اس کی تفصیلات کچھ اس طریقے سے تھیں کہ روس اور اس کے جو جنوبی پڑوسی کے درمیان ہونے والی جنگ بندی کے لیے مذاکرات میں کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ مذاکرات کاروں نے یہ بھی بتایا کہ مذاکرات کا آئندہ دور کب ہوگا، یعنی کہ کوئی اس قسم کی اپڈیٹ نہیں ہے کہ آنے والے دور میں، آنے والے وقت میں کہ مذاکرات کب کیے جائیں گے، یعنی کہ فی الحال جنگ کی جو کیفیت ہے وہ یوکرینی لوگوں کو برداشت کرنی پڑے گی۔ ناظرین، ایک بات ذہن میں رہے کہ یوکرین میں تقریباً 1500 سے قریب پاکستانی طلباء وہاں پہ تعلیم کی غرض سے گئے ہوئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، یا کوئی پاکستان کسی روزگار کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، جس کی جانب سے پاکستانی جو وزیر دفاع ہے یا
دفتر خارجہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ان سے رابطہ کر کے ان کو ایک نمبر بھی مہیا کیا ہے اور بتایا ہے کہ آپ اس پہ کانٹیکٹ کر کے ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کو جو سیف سائڈ ہے وہاں پہ لے کے جا سکے۔ اسی تناظر میں جو ترکی کے حوالے سے خبر آئی ہے، انہوں نے ترکی نے جنگی جہازوں کے لیے راستے بند کر دیے ہیں اور بتایا ہے کہ نیٹو کے جو اتحادی ملک ہیں، جو اتحادی ملک ترکی ہے، اس نے ماسکو کو ایک اور دھچکا دیا ہے اور پہنچایا ہے اور لڑنے والے ممالک کو ایک خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے باسفورس اور ڈیلنس بحیرہ اسود کو بحیرہ روم سے الگ کرنے والے سمندری راستوں کے ذریعے جنگی جہاز گزرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دے گا۔ ترکی کے اس اقدام سے روس کے بحری بیڑے کے لیے بحیرہ اسود کو بند کیا جا رہا ہے۔ واشنگٹن نے روس سے لڑنے کے لیے فوج بھیجنے یا یوکرین کی درخواست کے مطابق نو فلائی زون نافذ کرنے کو مسترد کیا ہے، اور کیونکہ اس اقدام سے دنیا کو دو اعلیٰ جوہری طاقتوں کے درمیان کشیدگی بڑھنے کا خطرہ ہے، تاہم امریکہ اور اس کے اتحادی نے کیف کو فوجی مدد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اپنا ایک اہم رول پلے کر رہی ہیں اس ساری صورتحال میں، لیکن وقت بتائے گا کہ وہ کس حد تک ایک مثبت پیش رفت سامنے ہو سکتی ہے۔ اگر جنگ کے چھٹے روز کی جانب تھوڑی سی نگاہ دوڑائی جائے تو اگر دیکھا جائے تو کن کن علاقوں پر ابھی تک قبضہ کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ روز روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات میں جب ناکامی آئی تو اس کے بعد روسی جو حملے تھے وہ ایک دفعہ پھر تیزی ان میں دیکھنے کو ملی تھی۔ رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ روسی فوج نے یوکرین کے دوسرے بڑے شہر یعنی کہ خارکیو کے سینٹرل سکوئر پر میزائل حملہ کیا تھا جس میں کم سے کم 10 سے 20 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور 10 افراد ہلاک ہونے کی بھی اطلاع آئی تھی۔ ادھر روس افواج نے یوکرین کے شہر اختیارکا میں بھی حملے کیے اور ایک فوجی اڈہ تباہ کیا۔ اس حملے میں تقریباً 70 یوکرینی جو فوجی ہیں، جو آرمی پرسن ہیں، وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آج جو روسی فوج ہے اس نے ایک اور یوکرینی شہر یعنی کہ خیرسون، جس کے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کو بھی گھیرے میں لیا ہے اور اب تک وہاں پہ جنگ بندی جاری ہے، وہ پیش رفت کر رہے ہیں۔ برطانوی میڈیا بھی اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ جو خیرسون کا علاقہ ہے اس کے ارد گرد انہوں نے رشیا کی جو آرمی ہے اس نے چوکیاں بنا لی ہیں، اڈے بنا لیے ہیں، مورچے بنا لیے ہیں، جس کے ذریعے وہ آگے پیش قدمی کر رہے ہیں اور اس علاقے پر قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روسی افواج کا ایک جو بڑا ایک ہدف ہے وہ یوکرینی دارالحکومت جو کہ کیف ہے وہ اس کی جانب بڑھ رہا ہے، اور کانوے کی کیف کی جانب پیش قدمی کی تصدیق سیٹلائٹ تصویر کے ذریعے بھی کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب روس نے حملے کے بعد لوہانسک اور ڈونسک کے علاوہ دارالحکومت کیف کے ارد گرد کے علاقے اور خارکیو کے کچھ مقامات پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ چھٹے روز کی اپڈیٹ تھی روس اور یوکرین کے حوالے سے۔ آنے والے وقت میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔